تو کہا کہ میرا نام حمید گل ہے، جب ایک دفعہ زبان سے منہ سے بات نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی، جو میں نے کل کہا تھا واہ، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ آپ ہماری قوم کہتی ہے کہ جناب ہینڈسم تو ہے، یاروں کا یار ہے، اور پھر کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہا یہ لوگ بھی تو باتیں ہی کرتے ہیں، انہوں نے عملی کیا کام کیا؟ آپ انصاف کی سیڑھی پہ قدم رکھیں تو 130ویں نمبر کے اوپر آپ کھڑے ہیں۔ اللہ یہ اکبر۔ پاکستان کی عدلیہ کا معیار ہے۔ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس وقت جتنی بھی مذہبی جماعتیں، ٹپیکل جو مذہبی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرقہ واریت انہی جماعتوں کی وجہ سے ہے، یہ بند ہو جائیں تو پاکستان کی فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی؟ میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھ لیتا ہوں کہ دین کس دن مکمل ہوا تھا؟ تو نعوذ باللہ وہ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ مزید مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا خون ہمیں بتائے کہ جنرل صاحب کی کیا شخصیت تھی۔ بڑے ہوٹلوں پہ وہ بیٹھنے کے شوقین نہیں تھے، بلکہ اکثر وہ آپ کو ڈرائیور ہوٹلوں پہ ہی ملا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے اپنے فلانے فیصلے کے اوپر کیا آپ کو جو ہے خیال ہے کہ آپ دوبارہ اس فیصلے کو تبدیل کر سکیں؟ تو کہا کہ میرا نام حمید گل ہے، جب ایک دفعہ زبان سے منہ سے بات نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی، جو میں نے کل کہا تھا آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں، اور میں تو ایک اللہ کا مجاہد ہوں جس کو حکم ربی کے مطابق ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور کیا قسم ان کی ٹوٹ گئی جو پی ایم اے میں کھائی تھی پاکستان کی حفاظت کے لیے، تو قسم کیسے ٹوٹ گئی؟ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگایا جاتا ہے، تو پی ایچ ڈی آپ نے کس موضوع میں؟ نبھائیں گے۔ پاکستان کی جو اس وقت ایک رائج جمہوریت ہے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ملک غریب نہیں ہے، مزے کی بات ہے۔ کوئی جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک غریب ہے۔ ان کے لیے میں اور میں ہوں۔ انہوں نے اپنی شکار گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ شخصیات کے میں نام لینا چاہوں گا، میں چاہوں گا ایک جملہ آپ ان کے بارے میں اگر ریپڈ فائر کے طور پر ہو جائے تو سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف، کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف کے قائد عمران خان، مولانا فضل الرحمان صاحب، طیب اردگان، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اسلامی تحریکات کی جب بھی بات ہوتی ہے، بہادری کی، بے باکی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کچھ چیزیں تاریخ کے اوراق میں امر ہو چکی ہیں۔ جنرل حمید گل صاحب ایک ایسا نام کہ اسلامی تحریکات کی جب بھی بات ہوئی انہوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور اسلامائزیشن کی اگر ملک کے اندر بات ہوئی تو انہوں نے اس میں سربراہی کی، اس میں ہر اول دستے کے ساتھ وہ پیش رہے، اور ظاہر اولاد میں خون منتقل ہوتا ہے اور وہ خون پھر بولتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ گل صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ جنرل صاحب کے بارے میں بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا خون ہمیں بتائے کہ جنرل صاحب کی کیا شخصیت تھی۔ ایک تو ان کا وہ مزاج تھا جو لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اور میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا پر آیا، ایک قائدانہ مزاج۔ گھر میں ان کا مزاج کیا تھا؟ طبیعتاً نرم خو تھے یا ہر وقت ڈنڈا پٹھائی؟ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، جب پٹائی کی ضرورت ہوتی پٹائی کی جاتی تھی۔ اچھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ دشمن کے لیے سخت مزاج، اور پاکستان کے حوالے سے بہت نرم دل، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت، لیکن اصول وقت کی جو پابندی ہے، میرے خیال میں میرے میں بھی جو یہ بات آئی ہے یہ وہیں سے آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اچھا۔ اور کبھی بھی جو بزدلانہ اقدامات تھے وہ ان کے کبھی بھی بھاتے نہیں تھے، اور ہمیشہ ہر چیز کو سوچ کے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا کوئی بھی فیصلہ ہو تو پہلے اس کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ پرکھو، اور اگر وہ چاہے کتنا ہی جو ہے وہ بظاہراً اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ چند ان کی چیزیں تھیں۔ سادہ غذا کھاتے تھے، اور بہت ہی بلکہ سادہ غذا، یعنی کہ بڑے ہوٹلوں پہ وہ بیٹھنے کے شوقین نہیں تھے، بلکہ اکثر وہ آپ کو ڈرائیور ہوٹلوں پہ ہی ملا کرتے تھے۔ اچھا، وہاں جو ہمارے ہاں مشہور ڈھابے ہوا کرتے جو ہیں، ہاں جو آپ ڈھابا کہہ سکتے ہیں، یا اور بادل شوربا، جو یعنی کہ اتنا پتلا ہو گیا نہیں، اور گرم روٹی ان کی کمزوری تھی، گرم روٹی بہت شوق سے کھاتے تھے۔
اور سخت مزاج جو ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے ظاہر ہے. اپنے جب فیصلہ کرتے تھے، ایک دفعہ کسی ہوٹل میں گئے تو انہوں نے کسی نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے اپنے فلانے فیصلے کے اوپر کیا آپ کو جو ہے یا آپ کو اس پہ کوئی خیال ہے کہ آپ دوبارہ اس فیصلے کو تبدیل کر سکیں؟ تو کہا کہ میرا نام حمید گل ہے، جب ایک دفعہ زبان سے منہ سے بات نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی، جو میں نے کل کہا واہ تھا آج بھی اس پہ قائم ہوں. واہ. تو سناٹا طاری ہو گیا. تو وہ پہلے تول کے بولا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست جو ہے جو عطا کی. لیکن اللہ فہم و فراست تب عطا کرتا ہے جب آپ اپنے کردار کے اندر اپنے گفتار میں غازی ہوا کرتے ہیں، اور وہ صرف تب ممکن ہوتا ہے جب آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کام کرتے ہیں، نہ کہ دنیاوی خوشنودی کے لیے. اور جو لوگ راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دن کو حکم ربی کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں، یقیناً کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنا کرتی ہے. عبداللہ گل صاحب، آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ ابتدائی تعلیم مختصراً میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے آئے. ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم؟ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگایا جاتا ہے، تو پی ایچ ڈی آپ نے کس موضوع میں کی؟ دیکھیں، میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تو ظاہر فوجی اسکولوں کے اندر ہی ہوئی ہے، ایف اچھا. جی اسکولوں کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ اسکولز کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے جو ہے لانگ ڈسٹینس پروگرامز کیے، پھر نیو یارک یونیورسٹی کے ساتھ پھر میں ظاہر ہے وہاں سے پھر میں نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی جی الحمدللہ. جی. تو پھر یہ تعلیمی سفر ہے، لیکن اصل میں تربیتی سفر کے اوپر آپ کو سوال کرنا چاہیے. اب میرے والد کے ساتھ جیسے ہر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے اپنے والد کے حوالے سے. میں اپنے والد کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتا تھا، کرتا ہوں بلکہ، اور آج بھی میں انہی کا مشن لے کے چل رہا ہوں. میں تو دیکھیں نا، میں ان کا نظریاتی وارث بنا ہوں. میں کوئی حقیقی جانشین جسے کہا جائے. معاشی وراثت تو کوئی میرے سے چھین نہیں سکتا نا. اور کون سی ایسی معاشی وراثت ہے؟ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی، ہم بہتوں سے اچھے ہیں، اور الحمدللہ. اپنے سے نیچے دیکھنے کو سیکھا بجائے اس کے کہ اپنے اوپر دیکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے ان کی نظریاتی وراثت. دو آپشن تھی ان کی شہادت کے بعد میرے پاس. پہلا یہ تھا کہ میں اپنی زندگی ایک کہیں گوشہ نشینی میں گزار دیتا. دوسرا اس ملک اور قوم کا محبت کا قرض تھا، سوچا کہ وہ کروں. اور پھر مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں، اور میں تو ایک اللہ کا مجاہد ہوں جس کو حکم ربی کے مطابق ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور جب تک کہ میری آخری سانس میرے جسم میں باقی ہے میں جو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جو ہے میں ڈیوٹی انجام دوں گا. اس تقریر کے ہم عینی شاہد ہیں. وہ جب یہ جملہ کہہ رہے تھے جامع الرشید کے اسٹیج پر سالانہ کانوکیشن میں، اس وقت ہم موجود تھے، اور جنرل صاحب کی زبان سے یہ جملے ہم نے براہ راست سنے. جی ہاں. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو کبھی ریٹائر نہیں ہوا، تو اس لیے کیا قسم ان کی ٹوٹ گئی جو پی ایم اے میں کھائی تھی پاکستان کی حفاظت کے لیے. تو قسم کیسے ٹوٹ گئی؟ وہ گئے، ان کے نظریات، ان کی بیٹا تو نہیں گیا نا. واہ ابھی ہوں نا، واہ. جب تک ہوں تب تک نبھائیں گے. پاکستان کی جو اس وقت ایک رائج جمہوریت ہے، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جنرل صاحب کی رائے تو بڑی واضح تھی. آپ بہت بری رائے ہے. میری پوری کوشش ہے کہ آلدو کہ میں ایک جمہوریت والی پارٹی کا سربراہ ہوں، تحریک جوانان کا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس سسٹم کو پسند کرتا ہوں. اس نظام کے اندر بہت سکم ہے اور یہ بوسیدہ ہو گیا ہے. اس جمہوریت کی جو مکروہ لاش ہے اس کو دفنانے کا وقت آ گیا ہے. لوگوں کو اس سسٹم سے جو ہے وہ اعتبار اٹھ چکا ہے، اور اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ سیاسی گہما گہمی اور یہ کشمکش چل رہی ہے، اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ میثاق جمہوریت کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا کسی نے میثاق غربت کیا؟ کیا کسی نے میثاق اسلام کیا؟ کیا کسی نے میثاق انصاف کیا؟ کیا کسی نے میثاق جو ہے دہشت گردی کیا؟ تو کچھ نہیں کیا. یہ ملک غریب نہیں ہے. مزے کی بات ہے،
کوئی جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک غریب ہے. یہ ملک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مالا مال رکھا ہے ہر قسم کا. میں پنڈی سے آیا ہوں بائی روڈ, کراچی تک فصلیں ختم نہیں ہوتی تھی لیکن لوگوں کو بھوک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا تو اشرافیہ امیر کیسے ہوتی. یہ سیاست دانوں کے اثاثے سے دن بدن کیسے بڑھ رہے ہیں اور ملک کے کیسے کمتر ہو رہے ہیں, غریب کی حالت جو ہے کمتر کیوں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ذات اپنی ناک سے آگے جو ہے سوچ نہیں سکتے. ان کے لیے میں اور میں ہوں. انہوں نے اپنی شکار گاہیں بنائی ہوئی ہیں. یہ ان شکار گاہوں میں, سیاسی شکار گاہوں میں عوام کا شکار کھیلتے ہیں. کسی کا بلہ جو ہے وہ عوام کے ہی جو ہے پیچھے جو ہے لگ رہا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے. کسی کا تیر جو ہے وہ اپنے ہی سینوں کو چھلنی کر رہا ہے اپنی قوم کے, اور کسی کا شیر جو ہے وہ خون خوار ہو کے جو ہے عوام کو بھنبوڑنے میں مصروف ہے. لیکن ہماری قوم جو ہے نا بڑی معصوم قوم ہے. ہماری قوم کہتی ہے کہ جناب ہینڈسم تو ہے, یاروں کا یار ہے, اور پھر کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے. اگر یہ معیار ہے تو پھر ان للہ و انا الیہ میں آپ کی راجعون. تحریک کی طرف آؤں گا. تحریک جوانان پاکستان اس وقت کام کر رہی ہے, کیا اہداف مقاصد کیا ہے, مختصراً اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. لوگ کہتے ہیں یہ بات, میں ظاہر ہے وہ سوال کروں گا جو ڈسکس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, تو کہا یہ لوگ بھی تو باتیں ہی کرتے ہیں, انہوں نے عملی کیا کام کیا؟ ہاں واقعی انہوں نے اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے موقع دیے نا, کئی ہمیں تو موقع نہیں ملا, اس لیے لوگوں کا یہ سوال یہاں ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. باتیں ہم نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. موقع ملے, آزمائے تو پھر پرکھیں نا. ایسے بغیر آزمائے تو نہیں پرکھا جا سکتا. اس لیے کم از کم ہمارے پہ کرپشن, برائی کا کوئی غلط قسم کے کوئی کردار کے حوالے سے کوئی یہ تو بات نہیں آتی نا. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ ہے جوانان پاکستان کا مقصد. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرانی سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ, یہ تو فرسودہ ہو گئی, اب بہت بوڑھے بھی ہو گئے, اب یہ فیز آؤٹ ہو رہے ہیں. اب نوجوان کو آگے آنا ہے, جوان نسل کو. میرا تو تمام فوکس یہ ہے کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کیا جائے, ان کو سامنے لایا جائے, ان کو تراشا جائے. بڑے خوبصورت جوان, بڑے اچھے بچے بچیاں یہاں موجود ہیں, وہ لیڈرشپ کے رول میں لائیں. یہ ہے جوانان پاکستان کا کردار, اور وہ لیڈرشپ میں آئیں اور اس نظام کی تبدیلی کا جو ہے وہ باعث بنے. اس کو جو ایک اینگلو سیکشن لا کے لیے پاکستان نے بنایا گیا تھا, اگر ہم نے دیکھ لیا, آپ انصاف کی سیڑھی پہ قدم رکھیں تو 130ویں نمبر کے اوپر آپ کھڑے ہیں. اللہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا معیار ہے. تو ایسا انصاف جس میں تقاضے غریب اور امیر, طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف ہوں. اگر عام آدمی کے لیے بھی رجسٹر گاڑی میں آ کے حاضری لگتی ہے اس کی, یا کسی مجرم کو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آ کے اس کو جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے, تو پھر یہ عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے. اور اگر عام آدمی کو نہیں مل رہی تو تب آپ کو سمجھ آئی میری بات کہ 130ویں نمبر پہ ہم کیوں آ گئے. عدلیہ کا یہ معیار ہے, تو عدلیہ واقعی اندھی ہو چکی ہے. تو وہ جو پٹا پڑا ہوا ہے نا, وہ لگتا ہے 130ویں نمبر پر ہیں, اور کرپشن میں شاید ہم جی یہ المیہ ہے ہمارا 142ویں نمبر پہ غالباً آپ کرپشن کے اوپر ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو المیہ ہے, یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ نظام فرسودہ ہو گیا. ہم اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے تھے, ہم ایک ایسے مقصد کے لیے بنائے گئے تھے جس کے اندر صحیح معنوں میں ایک اسلامی انصاف کا نظام قائم ہو, جس کے اندر ایک اسلامی معاشرہ ایسا جس کے اندر جو ہے وہ اس کی معیشت جو ہے وہ اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق ہو. تو اس لیے ہمارا تمام فوکس جو ہے وہ حفاظت, کفالت اور عدالت کے اوپر ہے, کیونکہ یہ ریاست کے بنیادی اصول ہیں. اور پھر تمام رشتے توڑ کر قرآن سے رشتہ جوڑو. جو تفرقہ بازی کی ممانعت کرتا ہے, چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو, اسی طریقے سے میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جو ہم پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں, میں آخری 2 سوال ہیں میرے پاس, کچھ شخصیات کے بارے میں ایک جملہ آپ سے لوں گا میں. پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں
اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس وقت جتنی بھی مذہبی جماعتیں، ٹپیکل جو مذہبی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرقہ واریت انہی جماعتوں کی وجہ سے ہے، یہ بند ہو جائیں تو پاکستان کی فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، یا کیا سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اس سب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھ لیتا ہوں کہ دین کس دن مکمل ہوا تھا؟ جس دن آخری آیت جس نازل دن ہوئی تھی، آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا تھا. ایسے ہی الیوم اکملت لکم دینکم. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، ایسے کیا ہی. ہمارے آباء و اجداد سے پوچھا گیا 3 دفعہ کہ کیا لوگوں میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کیا؟ کہا تھا نا. کتنے فرقے تھے اس دن؟ مسلمان ایک ہی فرقہ تھا. ہاں، تو نعوذ باللہ وہ تو غلط نہیں ہو سکتے. مزید مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں سمجھنے والے سمجھ گئے. چلیں ٹھیک ہے. ایک سوال میں نوجوانوں کے حوالے سے خاص پوچھنا چاہوں گا. اس وقت الحاد اور ایتھیزم اس نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں یا مدارس ہوں، دونوں میں برابری کے ساتھ. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحاد کا جو یہ ایک سیلاب ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو تعلیمات سے، اپنی مشرقی تعلیمات سے، اپنی مذہبی تعلیمات سے دور کریں گے تو پھر ایسا تو ہوگا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں کہہ کے آیا کہ علم وہ ہوتا ہے جو رب کے نام سے پڑھا جائے، ورنہ وہ علم نافع نہیں ہوتا. علم تو اسرائیل کے پاس بھی ہے، بھارت کے پاس بھی ہے، تو کشمیر میں یہ علم ہے. یہ جو انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، کیا یہ علم ہے؟ علم کہتا ہے تو علم تو یہ نہیں کہتا. تو اس کا مطلب ہے کہ علم وہ جو اپنے رب کے نام سے پڑھا جائے وہ علم نافع ہوتا ہے. تو آج جو یہ ہم مشرقی دھن پہ مغربی نغمہ گانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی سارا اس کا ایشو ہے. اور یہ آپ کا جو ہے یہ تب چلے گا جب آپ کے پاس ایک صحیح سوچ والا صحیح مسلمان، اور وہ جو شمشیر و شنا کو اول رکھے اور طاؤس و رباب کو آخر کروا دے. ورنہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا انشاءاللہ تعالی. اب کیونکہ اس نظام کی انتہا ہو گئی ہے اور دوسرا نظام آنے کو ہے. کچھ شخصیات کے میں نام لینا چاہوں گا. میں چاہوں گا ایک جملہ آپ ان کے بارے میں اگر ریپڈ فائر کے طور پر ہو جائے تو چلیں، لوگ دیکھ کر اس سے محظوظ بھی ہوں گے، مستفید بھی ہوں گے. سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف، کیا کہیں گے؟ منزل بھٹک گئے. اچھا. تحریک انصاف کے قائد عمران خان، شراب کا شکار ہو گئے. واہ. مولانا فضل الرحمان صاحب، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو بہتر ہے. اچھا. طیب اردگان، لک بزی ڈو نتھنگ. ٹھیک ہے. اور آخری ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک اچھے انسان. چلیں جی. جاتے ہوئے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہاں، یہ کہوں گا کہ مایوسی کفر ہے. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جوان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. اللہ کی نصرت آتی ہے لیکن وہ پہلے امتحانات لاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوان جو ہے، جس کا نام جوان ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رب تعالیٰ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو اپنے گمان کے مطابق جو ہے لوگ پاتے ہیں. آپ جب اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. مجھے میرے پاکستان پر فخر ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ گل صاحب. ناظرین، آپ نے یقیناً اس انٹرویو کو محظوظ کیا ہوگا، اور ہم نے وہ سوالات کیے ہیں جو عموماً سوشل میڈیا پر آپ حضرات ڈسکس کرتے ہیں، اور انہی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس میں سے، کیا آپ لوگ نکالتے ہیں اپنی میمز کے لیے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. انشاءاللہ اگلے پھر نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ کی امان میں.